الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يؤخر كبيرنا فليس منا وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اپنے باپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو پھر تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. اور فرمایا تم اپنے آپ کو پاک باز رکھو، اپنی نگاہوں کو پاک صاف رکھو، خیالات کو پاک صاف رکھو تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی صبح اس حال میں کرے کہ وہ اپنے مسلمان والدین کی خیر خیریت دریافت کرے، ان کے حالات دریافت کرے، ان کی دعائیں لے صبح اٹھ کر، تو اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اگر ایک زندہ ہے دونوں میں سے اور ایک کی خیر خیریت پوچھ کر نکلتا ہے، ان کے آرام و راحت کا خیال رکھتا ہے، تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو دکھاتا ہے، غمزدہ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ناراض کر دیتا ہے تو اللہ پاک بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اس وقت تک ناراض رہتے ہیں جب تک کہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے. ماں باپ راضی ہیں تو پھر اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ پاک بھی ناراض ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اگر ماں باپ نے ظلم کیا تو بھی ان کی خیر خیریت، ان کے ساتھ اچھا سلوک، جی ان کے آرام و راحت کا خیال تب بھی کرنا ہے کہ اگر وہ ظلم کرے ہم پر تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ دونوں ظلم کرے تب بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ادب سے پیش آنا، ان کی آرام و راحت کا خیال کرنا، یہ ہم سب جانتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے، جیسے کہ حالات بتا رہے ہیں نہیں ہو رہا ایسا، گھروں میں بڑے مسائل چل رہے ہیں. عام طور پر بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ بچے نے، پڑھے لکھے بچے نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا. باپ کا ہی بنایا ہوا گھر ہے، بنایا ہوا باپ کا ہی گھر ہے، باپ کے ہی نام پر ہے، لیکن بہرحال ایسے حالات بنا دیے گئے کہ بچے نے اپنے باپ کو گھر سے نکالا. یہیں کا واقعہ بتا رہا ہوں، حیدرآباد کے واقعہ سنا رہا ہوں. خیر پھر باپ چونکہ
قانونی اعتبار سے محفوظ تھا، قانونی اعتبار سے مضبوط تھا، پھر کارروائی کر کے پھر بچے ہی کو بے دخل کیا، پھر باپ جو کہ گھر کا مالک ہے وہ رہ گیا تھا۔ دوستو یہ واقعات ہو رہے ہیں، بھر گئے واقعات۔ یہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے دوستو بزرگوں، جڑ پیڑ کو دیکھو ہم کہ بچوں کی تربیت ہم نے کیسے کی، وہ دیکھ لو۔ ایک بات پہلی بتا رہا ہوں، بچوں کی تربیت ہم کیسی کر رہے ہیں؟ دینی نہج پر اللہ اس کے رسول کے منشا کے مطابق کر رہے ہیں، یا دنیاوی چال و چلن کے اعتبار سے بچے کی اپنی منشا کے حساب سے کر رہے ہیں؟ وہ دیکھ لو۔ پہلے بنیادی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اوپر تک جا کے معاملہ پھیل جا رہا ہے، اتنی گڑبڑ ہو جا رہی ہے، اس کی بنیادیں دیکھو آپ کہ یہ بچوں کی تربیت ہم کیسے کی ہے۔ اگر بچوں کی تربیت اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہوئے، ناراضگی کی پرواہ کرتے بغیر بھی کر رہے ہیں، کیے ہیں، جیسے کہ ہو رہا ہے، جیسے کہ ہو رہا ہے، بچوں کو وہ بولے وہ دلا دیے، یہ بولے یہ دلا دیے، وہاں چلو بولے وہاں چل گئے، جی یہ تعلیم بولی یہ تعلیم، وہ کالج بولے وہ کالج، حالانکہ نمازیں جا رہے ہیں، وہاں پہ جناب گانے بجانے چل رہے ہیں، وہاں پہ ڈانس چل رہا ہے، اور گانا پارٹی میں جانے کے لیے بولے تو وہاں چلنے کے لیے تیار، شادیاں ایسی آ گئیں جہاں گانے ہو بجانے ہو تو وہاں چلو بچوں کی خوشی کی خاطر لے کے وہ سب چلتے جا رہا۔ ایسی ہمارے چلو دھیان دو، بچے ہیں نہیں سنتے، بچے ہیں، ہم بڑے تھے، بچے چھوٹے تھے، بچے کچھ بھی قابو میں کر سکتے تھے، حدود شریعت پہ لا سکتے تھے، لیکن جان دو بچہ ہے، بچے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر یہ چلاتے گئے چلتے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز اللہ کو ناراض کرتے ہوئے کسی نے کسی کو راضی کر دیا، اس کی خوشی کی خاطر، سامنے والے کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ پاک خود اس کو اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ جس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی سنت یہ ہے خود اس کو اس کے اوپر مسلط کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بات اس کو ذہن میں رکھ لیجیے آپ۔ اور دوسری بات کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ہم اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہے نا مقولہ، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بہت عرصہ پہلے یہ حیدرآباد میں تقریباً 25-30 سال پہلے کی بات ہے، ایک قتل ہوا، دن دہاڑے قتل ہوا، کلاڑیوں سے مار دیا گیا۔ تعجب کی بات ہے، پہلے قتل سنگین بات، پھر پتہ چلا کہ مسلمان نے قتل کیا، پتہ چلا کہ مسلمان نے مسلمان کا قتل کیا، اور حیرت کی بات ہوئی۔ پھر حیرت بڑھی کہ باپ کو بچوں نے مارا ہے۔ یہ ہے کہ قصہ سنا رہا ہوں، 25-30 سال پہلے کی بات ہے، بچوں نے باپ کو کلاڑی سے مار دیا، مار کے دن میں، رات کا قصہ نہیں، دن میں ہوا قصہ، 25-30 سال پہلے کی بات ہے۔ بہت دھکا رہا تھا، افسوس ہوا کیا ہوگا۔ اب سب طرف افسوس کرنے لگے، ارے کیا گھناؤنی حرکت ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو ان مقتول کے محلے والوں میں سے ایک بڑے آدمی جو ان کا بچپن دیکھے ہوئے کرے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے براہ راست انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس مقتول نے اپنے باپ کو مارا تھا ایک مرتبہ، اس مقتول نے اپنے باپ کو ایک مرتبہ مارا تھا۔ اس وقت میں ایک سمجھدار آدمی نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھنا اس کو اس کے بچے ماریں گے، دیکھنا تم اس کو اس کے بچے ماریں گے۔
آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ایک بات واقعہ جو ہمارے سامنے آیا وہ بتا رہا ہوں. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، میرے استاذ نے یہ بات کہی تھی بخاری شریف پڑھاتے ہوئے کہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت ثابت بنانی سے کہ ایک نوجوان ایک بوڑھے شخص کو مارتا ہوا بازار میں لے جا رہا. حیرت میں پڑ گئے کہ یار یہ کیا تو کر رہا. پھر اور حیرت پڑ گئی کہ بیٹا ہے جو باپ کو مارتے ہوئے لے کے جا رہا. بولے بیٹا مارتے ہوئے لے جا رہا باپ کو. ارے لوگ پریشان رہے کیا ہو رہا. تو بوڑھے نے کہا کہ رک جاؤ مارنے دو اسے مار لینا دو. کیا بات ہے؟ یہ مارے گا چھوڑ دو. بولے اور اس بازار میں میری پٹائی ہونے والی ہے ہوگی، اب چھوڑ دو اس کو. جو ایک مقام پر آ کے بچہ رک گیا. اب باپ نے کہا بیٹا اب بس کر دے. تو بیٹا رک گیا. بیٹا اب بس کر دے. بیٹا رک گیا. ختم ہو گیا. تعجب ہوا لوگوں کو. ارے سمجھ نہیں آئی بات ہے. اس کے بچے کیا قصہ ہے؟ بولے قصہ یہ ہے یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں. ایک وقت پہ میں اپنے باپ کو اسی بازار میں مارتا ہوا لایا تھا. میری مقدر میں تھا مجھے اپنے بچے سے مار کھاؤں. یہ ہونا والا. آخرت کا عذاب تو خیر ہے، وہ چھوڑ دیجیے آپ، وہ تو ہے آخرت کا عذاب. لیکن دنیا میں بھی ایسا ہوگا کہ اس کے بچے اسے ماریں گے. میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں، سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، ادب کریں، احترام کریں. جی ہماری راحتوں کا خیال کریں. خدا را آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، ادب سے پیش آؤ. اگر وہ نہیں کرو گے تو پھر یہ بھی نہیں ہوگا. دیکھو آپ نہیں ہونی، یہ خدا کی سنت نہیں ہے. یہ جو بیج بوئیں گے نا دوستو، اللہ کی سنت یہ کہ وہی پھل اٹھے گا، وہی درخت، وہی کومپل نکلے گی. اللہ کی سنت ہے یہ. ایسا نہیں کر سکتے آپ ببول کو بیر کر آپ کعبۃ اللہ پہ جا کے دعا کر رہے ہوں، روضہ اقدس پہ جا کے دعا کر رہے ہوں، تہجد میں دعا کر رہے ہوں کہ اللہ اس سے گلاب کا پھول اٹھائیے. خدا کی سنت نہیں ہے یہ. وہاں ببول ہی اگے گا کیونکہ آپ ببول پہ رہا ہے، وہی اٹھے گا. وہ اللہ کی سنت ہے، وہ ضابطہ ہے. ہم اپنے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے تو ہمارے چھوٹے ہمارا احترام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو ذہن رکھو آپ بات. یہ دنیا میں جو ہو رہا نا سب ہم جیسا کر رہے نا ویسا ہو رہا. دیکھو آپ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے. یہ ہے گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو. گنبد پہ جا کے آواز دو، تھالی مارو تو پلٹ کر ریورس آتی آواز. ویسے یہ ہم جیسا کریں گے نا پلٹ کر ویسا رد عمل آئے گا. دیکھو ہمارے ساتھ. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو پاک باز رکھو تو پھر تمہاری عورتیں بھی پاک باز رہیں گی. ہم اپنی آنکھوں کو پاک باز نہیں رکھے، صاف شفاف نہیں رکھے، ہم اپنے آپ کو پاک باز نہیں رکھے. ہم نے نگاہیں ڈالتی رہی، حرص و حوث کی نگاہیں ڈالتی رہی. اور ہم چاہیں کہ ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں پاک باز رہیں. ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھو ایسا نہیں ہوتا. ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں پاک باز رہنا کا ہم چاہتے ہیں. ہم بھی اپنی نگاہوں سے، اپنی حرکتوں سے دوسروں کو بھی پاک باز رکھو. ہم اپنے آپ کو پاک باز بناؤ. ہم نگاہیں نہیں اٹھائیں گے تو کوئی ہمارے حرم کی طرف بھی نگاہیں نہیں اٹھائیں گے. دوسریوں کی بیٹیوں پر نگاہیں نہیں ڈالیں گے تو ہماری بیٹیوں پر بھی کوئی نگاہیں نہیں ڈالے گا. دوستو یہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. یاد رکھو آپ، سنت ایسی ہے خدا کی. ہم جیسا کریں گے ویسا ہوگا. ہم چاہیں کہ ہمارے شاگرد ہمارا احترام کریں اور ہمارا ادب کریں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے جو اساتذہ ہیں نا ان کا ادب کریں، احترام کریں.
ہم اپنے اساتذہ کا، ہم اپنی ٹیچروں کا ادب نہیں کریں جی، ان کو ایل فیل بولے، ان کی برائیاں بولے جی، ان کو وقات کی نگاہ سے نہیں دیکھیں، اور پھر یہ توقع رکھیں کہ ہمارے شاگرد ہمارے ساتھ عزت کا معاملہ کریں، ادب کا معاملہ کریں، احترام کا معاملہ کریں، یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ نادانی ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ کی سنت نہیں۔ تو دوستو بزرگوں، یہ جو ہو رہا ہے کائنات میں جی، ماں باپ پریشان ہیں جی، بوڑھے بڑے لوگ پریشان ہیں کہ کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں دیکھ رہے، اس کی جڑ بنیادوں کو دیکھ لو آپ، یہ غلط ہے، لیکن غلطیاں کیوں ہوئی ہیں، یہ ہو کیوں رہا ہے وہ دیکھ لو۔ اگر کوئی درخت اور پیڑ سوکھ رہا ہے، کوئی بکری کمزور ہو رہی ہے، تو بکریوں کا نگہبان اور اس باغ کا مالی اس درخت سے، اس پیڑ سے نہیں رکے تو ہو کیوں رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ڈاکٹرز کو بلاتا ہے جی، اور درختوں کے ماہرین کو بولتا ہے کہ بھئی ایسا ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، علاج دریافت کرو۔ آپ خالی آپ بیان کرتے جائیں گے، آپ اصلاح معاشرے پہ تقریر کرتے جائیں گے آپ جی، اور اس کے اوپر ایک کتاب لکھ دیں گے ہم، ایک کتاب پڑھ لیں گے ہم، ایک کانفرنس بلا لیں گے ہم، یہ کیا ہوگا بولو؟ کرنا تو اپنے کو ہے نا، کرنا تو اپنے کو ہے نا۔ اچھا، ایسے اب تمام معاملے دیکھتے جاؤ آپ، ہم جب ہماری شادی ہوئی نا تو ہم جی بھر کے لیے پیسہ، کیا کر کے لیے؟ جی بھر کے لیے پیسہ، مختلف عنوانات سے لیے، ایسا ویسا ویسا ویسا، یہ ایسا ویسا کے لیے جی، ہاں، اور اس کو حلال بنانے کے لیے کئی پینترے بھی چلے، اور ٹھیک ہے چل لو، جو پینترے چلنا چل لو، چل لیے جی۔ اسی طرح ہمارے بیٹے کی شادی آئی، جی بھر کے لیے، ہم جی بھر کے لیے ارمان نکال لیے ہم جی، اپنے سوغات پورے کر لیے، خوش ہو گئے ہم، وہ شادی خانہ، وہ پیسے، وہ گاڑی اور ریل پیل، سامنے والا درد سے کرا رہا تھا، کوئی پرواہ نہیں کرے جی۔ سلیمان خطیب نے کہا تھا نا، جس کی لڑکی جوان ہوتی ہے اس کی آفت میں جان ہوتی ہے، خوب توڑ لیے، ہو گیا، ہم بھی لے لیے، اپنے بچے کے شادی میں بھی جم کے لے لیے۔ اب ہماری بیٹی کا مسئلہ آیا شادی کا، اب ہماری بیٹی کا شادی کا مسئلہ آیا، اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بالکل شادی بولے تو شادی ہونا، اللہ رسول کے طریقے پہ ہونا۔ اب دیکھو اللہ والے کیسے بیانات کریں، دیکھو آپ، دیکھو اتنے بیانات سن کے بھی لوگاں نے سدھر رہے ہیں، کیا بولنا ہوں صاحب، ایسے ایسے منہ کھول کو پوچھ رہے ہیں، شرم نہیں آ رہی ہے آپ کو بولنے بہت سے بات؟ آپ نکال لیے نا پورا کام آپ جی، بھگتو، اب بھگتی آپ اپنی شادی میں آواز نہیں کرے، لوگوں کے بیانات اثر نہیں کرے، اللہ والوں کی باتیں اثر نہیں کری، اپنے بیٹوں کی شادی کے اندر بھی موج مستیاں کر لیے، سامنے والے کے درد کو تکلیف کو محسوس نہیں کیے۔ اب اپنی بیٹی کا نمبر آیا، تب سامنے آ رہا، سود کے ساتھ وصول کر رہا، انہیں انٹرسٹ سے وصول کر رہا، آپ کا داماد، آپ کا جو داماد آ رہا ہے انٹرسٹ کے ساتھ وصول کر رہا ہو، آپ کا بھی اور آپ کے بیٹے کا بھی پورا نکال رہا، انہیں جمع کر کے نکال رہا انہیں۔ اب آپ کرا رہے ہیں درس سے، کیا غلط ہو گیا، معاشرہ اب بھی سمجھ جائے، معاشرہ آپ کو، جب آپ شادی کر رہے تو معاشرہ نہیں تھا، آپ کی بیٹے کی شادی رچا رہے تھے، معاشرے میں نہیں تھے، معاشرے کا جز نہیں تھے آپ کو شرم نہیں آ رہی تھی اس وقت میں، آپ کو اللہ والوں کے بیانات نہیں سنی آ رہے تھے اس وقت، کیسٹاں نہیں سنی آئے تھے آپ کو جی، جہیز لینا دینا حرام میں نہیں سمجھ میں آیا تھا آپ کو، شادی کے یہ عنوان سمجھ میں نہیں آتا آپ کو، نہیں آیا تھا نا، اب اس کو بھی نہیں آئیں گا، اس وقت تک نہیں آئیں گا جب تک کہ تم دفن نہ ہو جاؤ، نہیں آئیں گا۔ یہ دنیا میں مکافات چل رہا ہے، دیکھ لو آپ، ہم ماں باپ کے احترام نہیں کرے، ہم بولے ہمارے بچے ہمارے تک، نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، ہم پاک باز نہیں رکھے عورتوں کو، ہم چاہتے کہ ہماری عورتیں پاک باز، ایسا نہیں ہوتا، یہ سنت نہیں ہے خدا کی،
ہم اپنے شاگردوں کو ہم اپنے اساتذہ کا ادب نہیں کریں، ہم چاہتے کہ ہمارے شاگرد ادب کریں، نہیں ہوتا ایسا۔ ہم اپنی نکاحوں کے اندر، اپنے بیٹوں کی نکاحوں کے اندر جی بھر کے لے لیے، من کے ارمان نکال لیے، ہماری بیٹیوں کی شادی سادگی سے ہو جائے، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لو، یہ خدا کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے، رب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔